بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قال اللہ تبارک و تعالی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ ثم قال اللہ تبارک و تعالی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق رسول النبی الکریم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسمه۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا کے بعد سرور کائنات، مفکر موجودات، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، حامی بے قصاں، قائد الانبیاء، محبوب کبریا، احمد مجتبیٰ، جناب سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محتشم سامعین کرام، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج خطبہ جمعۃ المبارک کے موقع پر ہماری گفتگو کا موضوع ہے اولیاء امت سے مدد کو طلب کرنا۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ خالق کائنات ہم سب کو قرآن و سنت کا علم عطا فرمائے، قرآن و سنت کے زیر سایہ ہم سب کو زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت پر عمل پیرا ہو کر اس کی تبلیغ اور اس کے ابلاغ کی ہم سب کو توفیق عطا کرے۔ رب ذوالجلال نے یہ سارا جتنا بھی یہ نظام کائنات ہے، یہ سارے کا سارا ہی اس کو وسیلے کے اوپر رب نے اس کو استوار فرمایا ہے۔ ازل سے لے کر اب تک چاہے وہ انسان کی تخلیق ہو، کوئی شخص بھی اپنے ماں باپ کے وسیلے کے بغیر دنیا پر جلوہ گر نہیں ہوتا۔
تو حضرت انسان کو پیدائش سے لے کر اس کی وفات تک ہر حال میں وسیلے کی ضرورت ہے، کسی دوسرے بندے کی مدد کا یہ ہر لمحے مستحق ہوتا ہے۔ جب دنیا پر بندے کی جلوہ گری ہوتی ہے تو اسے اپنی ماں کی ضرورت، جو ماں اس کو دودھ پلاتی ہے، اس کی دیکھ بھال کرتی ہے، باپ جو کہ اس کے لیے رزق کی تلاش میں در بدر بھٹکتا ہے، تو پھر جب یہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اس کا دفن، اس کا کفن، اس کی جو طہارت کا سلسلہ، جو اس کا غسل وغیرہ ہے، حتیٰ کہ بندہ ہر سانس پر اس کی کسی نہ کسی سے سانسیں جڑی ہوئی ہیں۔ یہ دنیا، اس کا سارا دار و مدار ہی رب ذوالجلال نے وسیلے کے ساتھ، ایک دوسرے کی مدد کے ساتھ اس کو منسلک کیا ہے۔ تو آج مختصر سے وقت میں اس امت کے انبیاء علیہم السلام کے بعد جو سب سے بڑے لوگ ہیں، ان کا ہم ذکر کریں گے کہ اولیاء اکرام رحمہ اللہ علیہ، ان کا وجود کتنا اس امت کے لیے باعث سے برکت ہے، ان کا وجود اس امت کے لیے کتنا باعث نجات ہے۔ رب ذوالجلال نے قرآن کریم برہان رشید میں اس چیز کو بیان کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ رب ذوالجلال نے ایمان کے ساتھ جس چیز کو متصل بیان کیا وہ تقوی ہے، طہارت ہے، پاکی ہے، بزرگی ہے۔ تو پھر ایمان والوں کے لیے رب ذوالجلال نے یہ دوسرا خطاب آگے ارشاد فرمایا۔ رب فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کہ جتنے سچے ہیں، صلحاء ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، ان کے ساتھ جڑ جاؤ، انہیں اپنا رہنما مانو، ان سے محبت کرو، ان کی مجلس اختیار کرو۔ تو یہاں پر کلام پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ رب ذوالجلال کن لوگوں سے مخاطب ہے۔ اللہ جل وعلا نے جتنے ایماندار ہیں، ایمانداروں سے خطاب کیا کہ ایمان والو، اگر تم نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، اب ایمان کو بچانے کی ضرورت ہے۔ جیسے کوئی بندہ دنیا کے لحاظ سے کوئی جگہ خریدتا ہے تو جگہ اس کی اس وقت تک محفوظ نہیں ہوتی جب تک اس جگہ کی رجسٹری اس کے نام نہ ہو جائے۔ تو اللہ کے ولیوں کی سنگت، اللہ کے ولیوں سے پیار، اللہ کے ولیوں کی مدد کا عالم یہ ہے کہ رب فرماتا ہے تم ایمان تو لے آئے، لیکن اب اس کو بچانے کی جو کوشش ہے وہ کیا ہونی چاہیے؟ تو رب ذوالجلال نے کسی کافر کو مخاطب نہیں کیا کہ وہ اس سکول کا اسٹوڈنٹ نہیں بنا، تو تمہارے پاس وہ خزانہ ہے کہ جس کو قدم قدم پر لوٹنے والے بیٹھے ہیں، اور یہ خزانہ دنیا کی ہر کرنسی سے وزنی اور دنیا کی ہر دولت سے قیمتی ہے۔
جس کو ایمان کہا جاتا ہے۔ اب ایمان کی حفاظت کیسے کرنی ہے، اس کو کیسے بچانا ہے؟ ہر بندہ مثال کے طور پر کسی کے پاس تھوڑے پیسے ہوں تو وہ کوشش کرتا ہے کسی طریقے سے میرے یہ پیسے بچ جائیں، چور ڈاکو نہ لوٹ کر لے جائیں۔ تو اللہ جل وعلا نے بندہ مومن کے لیے اس کے ایمان کی حفاظت کا بھی کلیہ بتایا کہ اے حضرت انسان، تو نے کلمہ تو پڑھ لیا، صاحب ایمان ہو گیا، اب تیرے پاس بہت بڑا خزانہ ہے جسے دنیا کی کوئی قیمت خرید نہیں سکتی۔ تو ظاہر ہے اگر تم عام خزانے کی اتنی حفاظت کرتا ہے تو پھر یہ خزانہ تو زیادہ حفاظت کا مستحق ہے۔ تو سوال پیدا ہوا، یا اللہ اس کی حفاظت کیسے ہو، کیسے اس کو بچایا جائے؟ تو رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا اس کو ایک ہی وجہ سے محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ کس انداز میں؟ اللہ فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، نیک لوگوں کی سنگت اختیار کر، ان کی محفل میں بیٹھ جا، انہیں اپنا معاون و مددگار مان لے۔ ان کی وجہ سے کیا ہوگا؟ اللہ کے فضل و کرم سے تیرا ایمان دنیا سے سلامت جائے گا۔ یہ قرآن کریم ہے۔ پھر ایک دوسرا کلیہ رب ذوالجلال نے بتایا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، فرمایا اگر تو تلاش میں ہے کہ تیرے ایمان کی حفاظت ہو جائے تو پھر اس کو محفوظ کرنے کے لیے کسی وسیلے کو تلاش کر۔ اس وسیلے میں کل انبیاء کرام، کل اولیاء کرام، جتنے بھی امت کے صلحاء ہیں وہ سارے کے سارے اس میں داخل ہیں۔ تو بخاری شریف سے ہم اپنے اس موضوع کا آغاز کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد مدینہ شریف میں لوگ بھوک سے پریشان ہوئے۔ جب دانہ اناج ختم ہوا تو حضرت عبداللہ بن عمر جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں وہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ بخاری مسلم کے بعد اس کو امام حاکم نے ذکر فرمایا، امام ابو بکر بن خلال نے اپنی کتاب السنہ کے اندر اس کو ذکر فرمایا، پھر امام الالقائی نے اس کو کرامات الاولیاء کے اندر ذکر فرمایا، امام طبرانی نے کتاب الدعاء کے اندر ذکر فرمایا، اور بہت بڑے امام ابن عبد البر نے اپنی کتاب الاستیعاب فی معرفت اصحاب کے اندر ذکر فرمایا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عباس ان کو آپ نے بلایا، اور سارے صحابہ اکرام کی جماعت ہے، تو رب ذوالجلال سے دعا کا جو انداز تھا وہ بڑا عجیب تھا۔ آپ کہنے لگے اللہم اے اللہ ھذا عم نبیک العباس، یہ حضرت عباس ہیں جو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہیں، یعنی پینے کے لیے پانی نہیں ہے، کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، اور پورے مدینہ شریف کی حالت یہاں تک ہے۔ تو اب انہوں نے کون سا رستہ اختیار کیا صحابہ اکرام نے؟ تو یقیناً جو صحابہ اکرام کا فعل ہے اس کے پیچھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، حالانکہ صحابہ اکرام خود بھی کوئی عمل کریں تو وہ قرآن اور حدیث کے زیر سایہ ہے، ورنہ ہر صحابی رسول کے پیچھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم موجود ہے۔ تو انداز بڑا عجیب تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہم، جیسے مخاطب ہو کے رب سے، اے اللہ ھذا عم نبیک العباس، اللہ رب تو جانتے نا، لیکن پھر بھی اپنی زبان حال سے بیان کیا، یا اللہ یہ وہ عباس ہیں جس کو تو نے ہمارا نبی بنا کر بھیجا، یہ اس نبی کے چچا جان ہے۔ تو عرض کیا ہے نتوجہ الیک بہ،
تو ہم ان کے وسیلہ سے تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں. یہ صحابہ کرام کی دعا ہے. ان کے ذریعے سے نتوجہ الیک بھی، ان کے صدقے سے ہم تجھ سے مانگتے ہیں. کیا مانگتے ہیں؟ فسقنا، یا اللہ ہم کو بارش کے ساتھ سیراب فرما. بخاری مسلم. اور صحابہ کرام اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فما بارہو حتی سقاہم اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نہیں کہ بارش نازل نہیں ہوئی، آپ نے جب سیدنا عباس کا وسیلہ ڈالا تو صحابہ کرام کہتے ہیں ہم اسی مجلس میں تھے، وہی محفل تھی، وہی سب کچھ تھا. اللہ تعالیٰ نے فوراً بارش کو نازل فرما دیا. حالانکہ ہر صحابی رسول خود بڑے مرتبے پر فائز ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی چھوٹی ہستی کے مالک تو نہیں، وہ بھی شامل. پھر حضرت عثمان غنی بھی اس محفل میں موجود، پھر اس محفل میں مولا علی بھی موجود، کہ جن کا چرچا شرق سے غرب تک ہے، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں. صحابہ اکرام نے بھی یہ تعلیم صبح قیامت تک باقی رکھنی تھی تاکہ منکروں کو یہ جواب مل سکے کہ رب ذوالجلال بے شک ہر چیز پر قادر ہے، لیکن اس کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ جن کا نام لینے سے وہ دیر نہیں کرتا، وہ فوراً اپنی رحمت کو چھما چھم بھیج دیتا ہے. آگے آپ فرماتے ہیں فخاطب عمر، جب بارش آ گئی سیراب کیے گیا. یہ ہے اگلا مرحلہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر رسول پر خطاب دینے کے لیے بیٹھ گئے. یعنی اب یہ معاملہ ایک مثال کے طور پر بارش نہ ہوتی ہو، قحط ہو، فوراً بارش آ جائے، تو آپ نے اس کا سبب بیان کیا. فخاطب عمر الناس، آپ نے لوگوں سے مخاطب ہو کر خطبہ شروع کیا. فقال ایھا الناس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یری للعباس ما یری الوالد لوالدہ. اور میں جانتے ہو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظروں میں حضرت عباس کا مقام کیا تھا. فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی ان کو آواز دیتے تھے تو چچا کہہ کے نہیں دیتے تھے، حضرت عباس کو آپ اپنا باپ کہہ کر بلاتے تھے. یعنی عرب میں ہم نے یہ پہلے بیان کیا ہوا ہے، ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ چچے پر بھی وہ لفظ باپ کا اطلاق کرتے. اس کے باوجود آپ سمجھانے لگ گئے یا ایھا الناس، اے لوگو جانتے ہو حضرت عباس کا مقام کیا ہے اس امت میں. فرمایا سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے ساری زندگی دیکھا ہے کہ حضور جب بھی سیدنا عباس کو بلاتے تھے تو کس انداز میں. فرمایا وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس کو اپنا باپ کہہ کر بلاتے تھے. پھر یہی نہیں کہ باپ تو کہہ لیا، آگے اس کے تقاضے نہ پورے ہوں. فرمایا نہیں، یعظمہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ساری کائنات کو حکم ہے کہ نبی کی تعظیم کرو، لیکن حضور وہ ذات ہیں کہ جو عباس کی تعظیم کیا کرتے تھے، انہیں بڑی محبت دیتے، ان سے بڑا پیار تھا انہیں، حالانکہ یہ چچا تھے. آپ فرماتے ہیں وَيُفَخِّمُهُ وَيَبَرُّ قَسَمَهُ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے حال بیان کیا کہ میں نے کیوں حضرت عباس کا وسیلہ اختیار کیا ہے. تو یہ اصل آپ بتانے لگے. آپ کہتے ہیں وَاتَّخِذُوا وَسِيلَةً إِلَى اللَّهِ فِيمَا نَزَلَ بِكُمْ. اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی قحط تھا، تو انہی کے صدقے سے جب دعا کی گئی تو رب ذوالجلال نے قحط کو دور کیا تھا. تو ہم سرکار دو عالم کے صدقے سے، ان کی نسبت سے، ان کا نام لے کر اگر آج ہم پر مصیبت آئی تو ہم نے رب سے دعا کی، دیکھو اللہ جل وعلا نے ان کے صدقے سے ہماری مصیبتوں کو بھی دور فرما دیا ہے. یہ نظام اولیاء کرام سے امداد
ان سے مدد کو طلب کرنا اور ان کا مدد کرنا یہ کوئی نیا گڑا ہوا عقیدہ نہیں ہے، یہ ازل سے ابد تک قرآن کریم برہان رشید میں اس کے سینکڑوں دلائل موجود ہیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ جنہوں نے خود یہ وسیلے کو اختیار کر کے اپنی امت کو باقاعدہ طور پر اس کی تعلیم دی۔ آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج ہم بالخصوص حضرت اویس کرنی کا آپ کی کئی شانیں ہیں، ان میں سے ہم ایک آپ کی شان کا تذکرہ کریں گے۔ ایک تو آپ نے وہ حدیث پاک سنی ہے نا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا جبہ مبارک بھیجا تھا، مسلم شریف کی اور مشکات شریف کی حدیث پاک ہے۔ تو آج ایک اور احادیث پاک جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں، اور یہ بھی حدیث پاک کو امام مسلم نے ذکر فرمایا ہے، پھر اس حدیث پاک کو امام حاکم نے اپنی مستدرک کے اندر ذکر فرمایا ہے، پھر اس حدیث پاک کو امام بزار نے اپنی مسند میں ذکر فرمایا ہے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ کان عمر بن خطاب، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اذا عطا علیہ امداد اہل الیمن سالہم، جیسے آج مثال کے طور پر کسی ملک پر آفت آتی ہے نا، تو دیگر ممالک اس کی مدد کرتے ہیں، یعنی اسے فنڈ یا مال بیچتے ہیں کہ وہاں پہ رہنے والے لوگوں کی جو مشکلات ہیں وہ آسان ہو سکے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اہل یمن کی طرف سے مال آیا مدینہ شریف، سالہم، تو آپ نے سوال کیا، یعنی اس میں کچھ غلام بھی تھے، پیسے بھی تھے، سب کچھ تھا۔ تو وہ اس لشکر سے پوچھنے لگے، افیکم اویس بن عامر، یمن سے آنے والوں مجھے یہ تو بتاؤ کیا تمہارے درمیان اویس کرنی بھی ہے؟ یعنی امداد آئی تھی نا یمن سے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کو پکا کر گئے تھے کہ یمن سے وہ تمہارے پاس آئے گا ضرور۔ اللہ حضور وصال کر گئے، سیدنا صدیق اکبر کا دور بھی گزر گیا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی حیات میں فرما کر گئے تھے کہ وہ اس جگہ پر میرے بعد عمر فاروق تمہارے پاس ضرور آئے گا۔ یہاں تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ بتا کر گئے تھے۔ تو جو بھی لشکر آتا تو حضرت عمر فاروق اس سے یہی سوال کیا کرتے تھے، کیا ویسے کرنی بھی آیا ہے؟ تو ساری دنیا کو حضرت ویسے کرنی کا شہرت چرچا پتہ چل گیا کہ کیا ہستی ہے۔ تو جب حضرت عمر فاروق نے پوچھا اس لشکر سے، افیکم اویس بن عامر، حتی اتا علی اویس، تو آواز آئی، ہاں آج آپ کے لشکر میں اویس کرنی بھی آ چکا ہے۔ فقال انت اویس بن عامر، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا تو اویس ہے؟ آگے سے حضرت اویس کہنے لگے، نعم، عمر فاروق ہاں مجھے ہی اویس کرنی کہا جاتا ہے۔ تو یہاں تک تو معاملہ تھا۔ آگے پھر وہ کہنے لگے، من مراد ثم قرن، مراد قبیلہ تھا آپ کا، قبیلہ مراد سے تھے، اور کرن جو گاؤں تھا وہاں کے رہنے والے تھے۔ تو یعنی عمر فاروق نے پوچھا تمہارا تعلق مراد قبیلے سے ہے، شہر کرن سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا نعم، زندگی میں ملاقات نہیں ہوئی، لیکن ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کا پورا شجرہ نسب اپنے صحابہ اکرام کے سامنے بیان کر دیا تھا، فلاں قبیلے سے تعلق ہے، فلاں جگہ ہے، اور فلاں رنگ ہے، فلاں نسل ہے ان کی۔ یعنی ایک بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی نشانی کو پیچھے نہیں چھوڑا۔
تاکہ اس کو پہچاننے میں کسی کو مشکل نہ ہو۔ جب یہاں تک پوچھا تو آگے پھر بڑھے، آپ کہنے لگے کان بہ برسن، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تمہاری پکی نشانی بتائی تھی وہ یہ ہے، جسے ہم پھلواری کہتے ہیں نا، فرمایا تیرے سارے جسم پر پھلواری تھی، تو پھلواری اب ساری ختم ہو کر ایک درہم کے برابر وہ تیرے ہاتھ پہ اس کا نشان باقی ہے۔ یہ حضرت عمر فاروق ان سے کہہ رہے، تو حضرت ویسے کرنی کہنے لگے ہاں اے حضرت عمر فاروق، میرے سارے جسم پر پھلواری تھی، برس تھا، لیکن کم ہوتے ہوتے اتنی کم ہوئی حتیٰ کہ میرے ہاتھ پر صرف اب درہم کا نشان باقی ہے۔ تو جب انہوں نے سامنے کیا، انہوں نے پہچان کر تو وہاں پر کھڑے ہو کر نعرہ لگایا تھا، یا رسول اللہ، آپ نے جو بھی فرمایا ہے بالکل آپ نے سچ فرمایا ہے۔ ان کے قبیلے کی خبر، ان کے رنگ و نسل کی خبر، پھر جو ہوتا ہے نا کہ علامت کا نشان، یعنی جیسے آئی ڈی کارڈ پہ لکھتے ہیں کہ کسی سے تمہاری پہچان کس سے ہو، کوئی زخم کا نشان، کوئی فلاں نقص اپنا نشان بتاتا ہے، تو فرمایا ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی علامت خصوصہ بھی بتا کر گئے تھے، اگر پھر بھی پہچان نہ ہو سکے، ان کے ہاتھ پر درہم جتنے نشان کی پھلواری باقی ہے، فرمایا وہ ہاتھ دے کر پہچان لینا کہ یہی ویسے کرنی ہے۔ یہاں تک ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں خبر دی، اور اتنی خبریں دینے کے بعد حضور کا یہ مقصد کیا تھا، یہ ہے اصل موضوع جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ اکرام کو سمجھانا چاہتے تھے۔ سرکار نے فرمایا لہو والدۃ ہوا بہا بر، فرمایا ویسے کرنی وہ ہے کہ جو اپنی ماں سے بڑی نیکی کرنے والا ہے، اپنی ماں سے اس نے ساری زندگی حسن سلوک کیا، تو جانتے ہو اب وہ کس مقام پر کھڑے ہیں ویسے کرنی، یہ حضور فرما رہے ہیں اپنے صحابہ اکرام سے، اور حجۃ الوداع کے خطبہ پر، اور 1 2 یا 10 صحابہ اکرام نہیں، ایک